بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب اتنی محنت کی وہ بھی سب ضائع ہو گئی۔ تو جب انسان کی ہر محنت ضائع ہو جائے یا وہ مشکلات اور پریشانیوں یا الجھنوں میں گر جائے یا اس کی یادداشت کام نہ کرے یا وہ چیزیں رکھ رکھ کے بھول جائے یا وہ اس کے نقصانات ہوتے رہیں تو بھائی ذہن پہ تو اثر پڑے گا ہی نا۔ ذہن پہ تو اثر پڑے گا۔ بلکہ چیز ہاتھ سے چھوٹ کے جیسے نیچے گری تو وہ بعد میں ملتی نہیں ہے۔ عجیب صورتحال ہے، عجیب ہی جو ہے وہ معاملات ہیں۔ اوپر سے جو ہے نا یہ جیز نیٹ ورک والوں نے تنگ کر رکھا ہے۔ ایک تو بیمار، ذہن پریشان، الجھنے گھر میں گھرا ہوا، بیمار بھی ہوں، جسم میں جان نہیں ہے، ذہن میں طاقت نہیں ہے، اوپر سے یہ ظالم لوگ پیسے بھی کاٹ لیتے ہیں، پیسے اڑا بھی دیتے ہیں اور اتنا مجبور کرتے ہیں کہ آدمی کو 15 روپے کا لون لینے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ وہ 15 روپے کا لون اتنا خطرناک ہے کہ اس سے تو اگر سانپ کاٹ لے نا اس کا جو ہے نا وہ زخم بھر جائے گا اور اس کا زہر اتر جائے گا، لیکن ان کے لون کا زہر نہیں اترتا۔ یہ اتنا خطرناک لون دیتے ہیں، یہ سانپ سے بھی زیادہ زہریلے ہیں۔ اور پھر لون ہی کی بات نہیں ہے، یہ آپ کہتے ہیں ٹون لگا لو، ٹون۔ وہ ٹون ایک دفعہ آپ نے لگا لی، وہ آپ کے سالہ سال پیسے کٹتے رہیں گے، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے کہ وہ ٹون کب تک جو ہے وہ ڈیلی کے روزانہ کا آپ کا پیسے کٹیں گے۔ اچھا، پھر یہ ٹون کی مصیبت نہیں ہے۔ پھر جو ہے جناب ایک اور بڑی مصیبت ہے اس سے بھی۔ وہ 15 روپے کا لون لے کے یا آپ کے 150-200 روپے صاف کر دیتے ہیں۔ بولے کیا بھائی کہاں گئے پیسے؟ بھائی ان سے اگر کمپلین کرو، بھائی آپ نے لون لیا تھا، بھائی ہم نے اتنا لون تھوڑی لیا کہ ہمارے سارے پیسے اڑ جائیں۔ تو یہ لون ان سے میں عوام سے التجا کرتا ہوں کہ ان سے لون نہ لیں۔ یہ لون ان کی بہت خطرناک پالیسی ہے، اور یہ ایسی پالیسی ہے کہ اس پالیسی کے بل بوتے پر ہی ان کا نیٹ ورک چل رہا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک مصیبت اور بھی ہے، آپ چاہے دیکھیں یا نہ دیکھیں، آپ نے اپنا اسکرین آن کیا، ایڈ آنا شروع ہو گئے، ایڈ آنا شروع ہو گئے اور وہ آٹومیٹک سبسکرائب کر دیتے ہیں اس کو خود بخود ہی۔ اب وہ کہیں بھائی آپ یار یہ ہم نے تو سبسکرائب نہیں کیا، بولے آپ نے کلک کر دیا تھا۔ بھائی اگر کلک کر دیا تھا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم نے اپنی مرضی سے کیا ہے، وہ تو تم نے ہی اس کو سبسکرائب کیا ہے اور پھر تم نے ہی جو ہے وہ پیسے کاٹنے شروع کر دیے۔ بھائی ہمارے پیسے کہاں گئے؟ بولے جی وہ آپ کے نمبر پر جو ہے نا وہ ایک گیم لگی ہوئی تھی، تو اس گیم کے ڈیلی کے پیسے کٹ رہے تھے۔ ابے بھائی وہ گیم ہم نے تھوڑی لگائی ہے، وہ تم نے ہی لگائی ہے، تم نے ہی سبسکرائب کی ہے اور تم ہی پیسے کاٹ رہے ہو۔ تو بھائی ان کی چالاکیوں، ان کی پالیسیوں، ان کی مکاریوں سے، ان کے دجل سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ ان سے تو حکمران ہی ڈنڈا لے کے ان کو جب تک ان کی پٹائی نہیں کریں گے جب تک یہ صحیح نہیں ہوں گے۔ اچھا، پھر ایک اور مصیبت ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ جو ڈیٹا کنیکشن ہے، اگر آپ کی بھولے سے انگلی اس پر ٹچ ہو گئی اور آپ کے موبائل میں یا آپ کے ڈیوائس پہ پیسے پڑے ہوئے ہیں، چاہے وہ 150 ہوں، 200 ہوں، 300 ہوں، 400 ہوں، 500 ہوں، وہ سب کے سب اڑ جائیں گے۔ بولے کہاں گئے بھائی پیسے؟ بولے جی آپ نے ڈیٹا آن کر دیا تھا۔ ابے بھائی ڈیٹا ہم نے آن کر دیا تھا تو میں نے اس ڈیٹا آن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ بھولے سے انگلی ٹچ ہو گئی تو تم سارا ہی صفایا کر دو۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ ان کے ظلم سے بچائے،
انہوں نے ظلم کی انتہا کر، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ظلم تو کر رہے ہیں لیکن کم سے کم ظالموں میں احساس تو ہوتا ہے، لیکن ان کے اندر تو احساس بھی نہیں ہے، احساس نام کی کوئی چیز نہیں ہے ان کے اندر۔ یہ اتنے بڑے ظالم ہیں کہ کبھی ڈیٹا کے نام سے، کبھی وہ اس کے سبسکرائب کی وہی جی آپ کے نمبر پر فلانی چیز سبسکرائب ہو گئی تھی، اور بس خود ہی زبردستی ایڈ دکھاتے ہیں، خود ہی زبردستی گیم دکھاتے ہیں، اور خود ہی سبسکرائب کر کے پیسے بڑھاتے ہیں۔ یا اللہ ان کے ظلم سے بچا، میں تیرے آگے فریاد کرتا ہوں، یہ بہت بڑے ظالم ہیں، اور ان کے اتنے مکر اور فریب ہیں کہ سادہ لوگ انسان ان کے ظلم سے نہیں بچ سکتا، عام آدمی ان کے ظلم سے نہیں بچ سکتا۔ ان پہ تو خدا کا قہر ہی ان سے نمٹے گا، اور یہ انسانوں کے قابو میں نہیں آنے والے۔ مولا تو ان کو قابو کر تاکہ یہ ہم جیسے لوگوں کے دماغوں پر رحم کریں، کیونکہ ہم لوگ پہلے ہی ذہنی مریض تو انہوں نے بنا دیا ہے، انہوں نے ذہنی مریض بھی بنا دیا، نفسیاتی مریض بھی بنا دیا، اور پاگل بھی بنا دیا، لیکن ان کو پھر بھی طرح سے نہیں آتا، نہ ان کو رحم آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ظلم سے محفوظ رکھے۔ میں نے پہلے بھائی لوگوں آپ سے التجا کی تھی کہ آواز سے آواز، میری آواز کے ساتھ آواز بلند کریں، لیکن کسی نے نہیں کی، تاکہ آپ بھی ظلم کا شکار ہونا چاہتے ہیں اور دوسروں کو بھی ان کے ظلم سے نہیں بچانا چاہتے۔ تو میں نے پہلے جو ہے نا وہ ریکویسٹ کی تھی ویڈیو میں کہ ان کے ظلم سے بچنے کے لیے ایک آواز ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اکیلے کی آواز تو ان کے کانوں پہ جوں تک نہیں رہ گئی، جب تک ان کے بینر لے کے، جھنڈے لے کے ان کے دفتروں کے آگے احتجاج نہیں ہوگا، جب تک یہ کوئی سنوائی نہیں ہوگی۔ تو آواز سے آواز اٹھاؤ اور ان کے ظلم کے خلاف آواز بلند کرو، اور میں اب اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیروں خوشیاں نصیب کرے اور آپ کو ان کے ظلم سے بچائے، آمین۔